السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمت علی خان، درخشندہ ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے معاون اور میرے کیمرہ مین انجم اقبال میرے ساتھ ہیں۔ آج ہم ضلع ٹک کی تحصیل ینڈ کے قصبہ ناڑہ شریف میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی طرف سے جاننے والے اور مقرب انعام یافتہ لوگ بھیجے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے آستانہ پر تشریف لائے ہیں جہاں پر آپ کو ہم ایک ایسی ہستی کے روحانی فیض اور سلسلے سے تعارف کروائیں گے جہاں بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ آج آپ ناڑہ شریف میں سید نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر موجود ہیں، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں پہ آپ کا ایک سالانہ عرس مبارک ہوا، اور اس عرس مبارک کے حوالے سے جہاں بہت سارے لوگ تشریف لائے، وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جن کو آج کل کے دور میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی ان کے جانے کے بعد بھی ان کی یاد کے ساتھ قائم ہے اور چل رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر آپ کا نام گرامی درج ہے۔ آئیے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ حضرت سید نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کیا روحانی سلسلے تھے، آپ نے اللہ کا قرب کہاں پہ حاصل کیا، اور آپ کی کرامات میں سے کون سی کرامت ایسی ہے جس سے آپ ہر خاص و عام فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آستانہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ان کو عارضی رخصت کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رکھا، اور یہ کیا سلسلہ روحانیت ہے کہ پریشان حال لوگوں کو یہاں پر آ کر سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کا ایک نشان بن کر رہ جاتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی کیسے ضرورت ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مستند عارف ہیں اور صوفی باصفا ہے، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ آج ہم جس ہستی کے پاس یہاں موجود ہیں، میں بچپن سے یہاں سے فیض یاب ہوتا رہا ہوں، اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا جو آبائی گھر ہے وہ بالکل ہمارے محلے میں 3-4 گھروں کے پاس ہی تھا جہاں آپ کے بزرگ تشریف فرما ہوتے تھے، اور آپ کے حوالے سے جو مسجد ہے وہاں پہ بنی ہوئی، اس کا نام بھی پیراں والی مسجد ہے، جہاں آج بھی اسی پرانے سٹرکچر کے ساتھ ہمیں وہ روحانیت نظر آتی ہے جو اس وقت کے مقربین کے نشان ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس بات پر غور نہیں کیا، اور ہم نے کبھی بھی اس بات کو اپنے لیے اپنی ذات پر اپلائی نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آئے اور چلے گئے، لیکن ان کے آنے اور جانے کے باوجود ہم ان کی طرح نہ مقرب حق بن سکے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر چل سکے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا۔ آپ کا تعارف میں آپ کے اس شعر میں کرا دیتا ہوں کہ میرا نام سید نور احمد شاہ، میرا مولا مشکل کشا، میرا ورد ازل سے اللہ ہو، میرا پیر سید مرتضیٰ۔ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تب ہمیں بتایا گیا کہ سید نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں ہی یہاں جو ہمارے پاس ایک سلسلہ موجود ہے
پہاڑ کا ایک بڑا وسیع و عریض سلسلہ جسے کالا چٹا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس میں گاؤں سے تقریباً 8-9 کلومیٹر دور جا کر ایک غار میں کچھ روایات کے مطابق 14 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ جب اپنا ایک وہ ٹائم پورا کر چکے، اس کو تصوف کی زبان میں مستی پیرا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ ظاہر ہوئے اور آپ کو پھر وہاں سے بڑے اہتمام کے ساتھ لایا گیا۔ جب آپ یہاں اس مقام پر تشریف لائے جو گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، تو آپ نے یہاں پہ رکنے کا حکم فرمایا، اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنا قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کا وصال یہیں پہ ہوا، اور یہاں پر ایک آستانہ جو ہے وہ آپ کا اب بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک کھجوروں کا باغ ہے جو اس علاقے میں واحد ایک باغ ہے، جو آپ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، جہاں ہر سال اللہ کے فضل اور کرم سے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، جہاں ہر سال لوگ آتے ہیں اور مختلف انداز میں فیض یاب ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا کی اس خدمت کے لیے بابا حضور کی ایک کرامت یہ ہے کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے، ایسا چشمہ ہے کہ جس کا پانی لیبارٹری میں بھی چیک کرایا گیا ہے، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ ایکسٹرنل جو جسم کے اوپر جو کسی قسم کی بھی خارش ہو، اگر اس پانی کے ساتھ غسل کیا جائے تو وہ خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اس پانی کو پیا جائے تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چشمہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس چشمے کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ آئے روز آتے ہیں ان کی متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو بابا حضور کے مزار شریف کی زیارت کراتے ہیں، اور آپ بھی یہاں پر روحانی طور پر اپنی حاضری فرما کے دعا فرمائیں۔ یہاں پہ ایک آپ کو ابھی جو یہ چھوٹا مزار شریف نظر آ رہا ہے، یہ سید غلام حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری زندگی میں ہم نے ان کو دیکھا، یہ ریئل مجذوب ہیں، اور آپ کی ہم نے بڑی کرامتیں بھی دیکھیں۔ آپ سردیوں میں بھی، سخت ترین سردیوں میں بھی اوپن کھلے گھر کے باہر ایک کھلی جگہ پہ رہتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی بستر عطا کرتا تھا، دیتا تھا، تو اس کو آگ لگا دیتے تھے، اور کبھی بھی کسی کی اہتمام کی ہوئی کسی چیز کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا، سوائے چند ایک لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کا ایک روحانی اور قلبی تعلق تھا، اور اس کے بعد وہ کچھ دیتے تھے تو آپ لے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی سی بات، بڑی کرامت یہ ہے کہ جس کو بھی انہوں نے محبت سے کچھ عطا کیا، وہ دونوں روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی دونوں زندگیوں میں نہال ہو گیا۔ یہاں ناظرین ایک بات بڑی اہم ہے جو دیکھنے والی ہے۔ پچھلے دنوں میرے اپنے ایک بھائی ہیں، وہ بھی ایک سجادہ نشین ہیں، وہ میں نے بات کی ہے ان سے بھی۔ ایک بڑے دکھ کی بات یہ ہے، اور یہ المیہ ہے، کہ جتنے بھی اب یہ خانقاہی نظام کے ادارے ہیں جہاں سے تصوف کی تعلیم دی جاتی تھی، اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پنجاب یونیورسٹی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے 1857 کی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ خطہ، اس میں مسلمانوں کی جو شرح خواندگی ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 89 پوائنٹ سم تھنگ ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ اتنا زبردست نظام ہے جہاں پر
لوگوں کو، مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں۔ آج بدقسمتی سے انہوں نے سازش کی تھی کہ اس ادارے کو تباہ کرنے کے لیے اس کو پرستش کدہ بنا دیا جائے۔ میں یہاں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اداروں میں اب حال ہی میں سرکار کا عرس مبارک ہوا تو یہاں پر ایک بیل دوڑ ہوئی، ایک نیزہ بازی ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور وہ گاؤں سے باہر ایک مقام پہ ہوئی۔ وہیں پہ آئے، اپنے بیل اپنے گھوڑے لے کے آئے، اور اس میں سیاستدان بھی تشریف لائے، تو انہوں نے بھی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر لی اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہاں تک کوئی نہیں آیا، اور جو آیا تو وہ بھی فوٹو سیشن کے لیے آیا۔ اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام کریں، ضرور کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کو مقصد تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو کردار سازی کرتے ہیں، یہ تو کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں سے انسان کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہاں سے انسان کو اس کی ذاتی، معاشرتی اور ملکی زندگی کے لیے مفید بننے کے روحانی فارمولے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے انسان کو بے ضرر بنایا جاتا ہے، منفعت بخش بنایا جاتا ہے، اور اگر وہ بات یہاں سے حاصل نہیں ہو رہی تو عرس اور تقریبات کا مقصد جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو وہ چشمہ دکھاتے ہیں جہاں سے لوگ سرکار کی عبادات کے ثمر کی صورت میں فیض حاصل کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایک آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے وہ مقرب لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ان کی زندگی گزر جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو فیض ملتا رہتا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، اور ان میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں جس سے ان کے بعد مخلوق خدا کو آسانیاں اور فیض ملتا رہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نیک ہو اور وہ ان کے لیے دعا کرتی رہے، اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا علم چھوڑ کے چلا جائے جس سے آنے والوں کو روشنی ملتی رہے۔ یہ بابا حضور جو ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں جو زندگی گزاری، بے شمار لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، سنا ہی ہے، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جاتے وقت، جانے سے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی فضل سے ایک ایسی کرامت پیش کر دی۔ یہ چشمہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس چشمے سے بے شمار لوگ آتے ہیں اور وہ پانی لے کے جاتے ہیں، پیتے بھی ہیں اور فیضیاب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں وہ آپ کی اولاد کی اولاد ہیں۔ یہاں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں جس سے ان بزرگوں کی تعلیمات پر لوگوں کو چلانے کے لیے ایجوکیٹ کریں، ان کی زندگیوں میں ایک ایسا نکھار پیدا کریں کہ ان کی ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی اور ان کی ملکی زندگی ان کی وجہ سے ایک مفید ہو۔ اور یہاں پہ یہ جو سلسلہ ایک چل رہا ہے اس کو مزید تقویت ملے۔ ایسے اللہ کے بزرگ کسی بھی علاقے کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر انسان آسانیاں حاصل کرتا ہے۔ ہم آپ کے ایک صاحبزادے جو ہیں سجادہ نشین رہے ہیں، سید سردار حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال شخصیت تھے۔ اتنا صابری سید اور اتنا دانا ویژنری جان نشین کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم ان کے مزار پہ موجود ہیں، چند سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کی وزڈم کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ فرمایا انہوں نے، ان کے ایک صاحبزادہ صاحب ان کا بھی وصال تھا، دونوں ساتھ تھے، عرس مبارک ختم ہوا، گاڑی پہ جا رہے تھے تو میری ملاقات ہوئی، تو مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی
کہ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ جو شعبہ ہے یہ آپ کا شعبہ ہے، آپ کیوں نہیں آتے عرس مبارک پہ؟ تو میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بتایا، میں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرے آنے سے وہاں جو مختلف فطرت اور مختلف کردار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور میں نے نہیں چاہتا کہ میرے آنے کی وجہ سے ان کے سلسلے جو وہاں پہ چل رہے ہیں، بظاہر تو وہ اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم بنے گا۔ پھر وصال سے چند سال پہلے انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ہی سلسلہ یہاں سے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم نے دعا پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادہ صاحب سید جرار حیدر شاہ بخاری جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ توفیق دے کہ وہ اس سلسلہ تصوف کو اس طرف لے کے جائیں جس طرف حقیقی معنوں میں اللہ کے مقربین کا جو رستہ ہے، جو انعمتا علیہم والا ان کا رستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ویسے ہی مقرب بنے جیسے کہ ان کے آبا ہیں۔ اس دربار شریف کے ایک ایسے احاطے میں موجود ہیں جہاں پہ آپ کو جو کچھ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے یہ سب کچھ ہماری زندگی میں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے نا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو مسجد بنی ہے، یہ لنگر خانہ بنا ہے، اور یہ جتنی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں ہوئی ہے، اور یہاں پہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حیثیت کے مطابق آ کے اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کیا فیض ملا ہے اور ہماری زندگی میں کیا آسودگی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت سید نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مختصر تعارفاتی ویڈیو آپ کو بنا کے تعارف کرایا۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ تصوف کے حوالے سے کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ کے یہ کون سے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے ہر دور میں بھیجتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزبان عظمت علی خان اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔